فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقوی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 173۔ 13واں باب جاری تھا جس میں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو تھی اور عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کے مقولات۔ اپنے بیان کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا۔ بلند مرتبہ افراد میں بھی بیشتر وہی افراد ہوتے ہیں جن کے اقوال کو ان کے اعمال پر نمایاں فوقیت حاصل ہوتی ہے، مگر حسین علیہ السلام کا کردار بذات خود اتنا بلند تھا کہ اس نے دنیا کی زبان اور اس کے قلم کی تمام تر توجہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ لہٰذا آپ کے مقولات کو یکجا کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کی گئی، پھر بھی آپ کے مقولات متفرق طور سے مختلف کتابوں میں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتے ہیں اور بڑی حد تک آپ کی زندگی کے مختلف رخوں کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں نظم بھی ہے اور نثر بھی۔ آپ فرماتے ہیں، جس نے دیا لیا اس نے سرداری پائی اور جس نے کنجوسی کی اس نے ذلت اٹھائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں، سخی وہی ہے جس نے اس کو بھی دیا جو اس سے کوئی توقع وابستہ نہ رکھ سکتا ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جس کو خدا نے دیا ہے وہ اوروں کو بھی دے۔ آپ فرماتے ہیں، اہل جنت کا تمہارے پاس آنا بھی تم پر خدا کی نعمتوں میں سے ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں، خدا سے لو لگا کر مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ تو پھر کسی جھوٹے سچے کی تمہیں پرواہ نہ رہے گی۔ مانگنا ہو تو خدا ہی سے مانگو، غیر خدا روٹی دینے والا نہیں ہے۔ جس کا خیال ہو کہ لوگ اس کو غنی کر دیں گے، اس کو خدا پر اعتماد نہیں، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کافی ہیں وہ یقیناً بڑی پستی میں گرنے والا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ادھر تو مال والوں کے مال بڑھتے ہیں اور ادھر ان کے افکار اور اشغال میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں، جو خدا سے متصل ہوا اس کے غیر سے جدا ہو گیا۔ ابن کثیر نے ہدایت النہائیہ میں اسحاق بن ابراہیم کی روایت سے نقل کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جنت البقیع میں قبور شہداء کی زیارت کی اور یہ اشعار پڑھے۔ خلاصہ یہ ہے، ترجمہ: میں نے قبروں کے رہنے والوں کو آواز دی تو وہ خاموش رہے، مگر مجھے جواب دیا ان کی خاموشی پر خاک مرقد نے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے اور کھال کو پارا پارا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کے اندر مٹی بھر دی ہے، حالانکہ اس کے پہلے ذرا سا تنکا پڑ جاتا تھا، اس کی آنکھ میں تو چین نہ آتا تھا۔ رہ گئیں ہڈیاں، وہ بھی جدا جدا ہو گئیں، یہاں تک کہ جوڑ بند صاف ظاہر ہیں۔ میں نے اس کو اس سے اور اس کو اس سے الگ کر دیا ہے، یہاں تک کہ بوسیدگی اور کہنگی کے آثار ان سے ہویدا ہو گئے۔ گزر گئے وہ افراد جن کو میں محبوب رکھتا تھا اور اب میں رہ گیا ہوں ایسے لوگوں میں مجھے کسی طرح پسند نہیں جو ان کا کردار یہ ہے کہ میں نے ذرا بھی برا بھلا نہیں کہتا، مگر وہ پیٹھ پیچھے مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ میرے نقصان کے در پہ رہتے ہیں، در حالانکہ میں ان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہوں۔ وہ گرد و پیش شرارتوں کے مغز اڑتے دیکھتے ہیں مگر اتنا نہیں کرتے کہ انہیں ہٹا دیں، بلکہ جب دلوں میں عداوت کی آگ بجھنے لگی ہے تو اسے اور وہ ہوا دے دیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی سمجھ سے کام لیں
کیا ایسا نہ ہوگا کہ ان کی طرف عقل واپس آئے؟ کیا یہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا یہ طرز عمل نتیجتاً خود انہی کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا؟ میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے، جس کے ہوتے ہوئے مجھ کو کوئی اندیشہ نہیں۔ ناممکن ہے کہ کسی پر ظلم و ستم کیا جائے اور خدا اس کی مدد نہ کرے۔ ابن صباغ مالکی نے فصول المحمہ میں، علی بن حسین اربیلی نے کشف الغمہ میں ابن خشاب کی روایت سے یہ اشعار نقل کیے کہ جب زمانے کے دانت تمہیں زخمی کر دیں تو خلق خدا کی طرف کبھی نہ جھکو، اور سوائے خدائے برتر کے جو رزق کا تقسیم کرنے والا ہے کسی سے سوال نہ کرو، اس لیے کہ مغرب سے مشرق تک چکر لگانے کے بعد بھی تم کو کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو مقدر کو بنایا اور بگاڑ سکتا ہو۔ پھر کہتے ہیں اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ دنیا کوئی اچھی جگہ ہے، تب بھی خدا کے اجر و ثواب کا بہل زیادہ بلند و برتر ہے، اور جبکہ یہ صحیح ہے کہ اجسام پر موت کا طاری ہونا لازم ہے، تو انسان کا راہ خدا میں تہ تیغ کر دیا جانا زیادہ بہتر ہے۔ اور جب تک یہ حقیقت ہے کہ رزق میں ہر ایک کا حصہ معین ہے، تو اس کے بارے میں ہوس سے کام نہ لینا ہی انسان کے لیے مناسب ہے۔ اور جبکہ یہ یقینی ہے کہ اموال جمع ہوتے ہیں بعد میں چھوڑ جانے کے لیے، تو کیا یہ حماقت نہ ہوگی کہ ایسی چیز کے بارے میں انسان بخل سے کام لے؟ ایک شخص نے آپ کو لکھا کہ مجھے 2 جملوں میں واز فرمائیے۔ آپ نے تحریر فرمایا، جو شخص اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہے گا، اپنی توقعات میں ناکام اور خطرات سے زیادہ نزدیک ثابت ہوگا۔ ان تمام معقولات اور اشعار کو نظر غائر سے دیکھنے پر یہ تعلیمات ان میں نمایاں طور پر موجود پاتے ہیں ہم کہ ذات الہی پر توکل، یعنی ہم کو کسی نفع کی امید، کسی ضرر سے تحفظ کی توقع اور کسی خواہش کی تکمیل کا آسرا اللہ کے غیر سے نہ رکھنا چاہیے۔ یہ وہ دشوار منزل ہے کہ کہنے کو جو بھی چاہے کہہ دے، لیکن حقیقتاً عملی حیثیت سے اس راہ میں جو بھی قدم رکھے وہ ماں سوائے اللہ سے بے نیاز ہو جائے۔ انسان سچائی کے راستے سے الگ ہوتا ہے، زیادہ تر طمع، مال و زر کی بدولت، یا پھر خطرہ امروز اور اندیشہ فردہ کے سبب سے، مگر جب یہ خیال پورے طور پر کسی کے دل و دماغ پر چھا جائے کہ خدا کی مشیت کے خلاف نہ کوئی نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے راہ حق سے منحرف نہیں کر سکتی۔ ملحوظ رہے کہ اللہ اپنے ماننے والے کے صحیح عقیدے کے مطابق وہ پاک و منزہ ذات ہے جو صرف نیکی کو پسند کرتی ہے اور برائی سے نفرت رکھتی ہے۔ لہٰذا جب کوئی ایک ایسی بزرگ و برتر ذات کو اپنے تفرقات اور احساسات کا مرکز بنا لے گا، تو اس کے لیے ناممکن ہے کہ بھول کر بھی وہ برائی یا ظلم کے قریب جائے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کی جگہ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جو دنیاوی نفع اور نقصان کی پرواہ کرتا، یا کسی مادی طاقت کو قبلہ حاجات سمجھتا یا اس کے اقتدار سے مروب کیا جا سکتا، تو بالفرض وہ یزید کی بیعت شروع میں نہ بھی کرتا تو اس وقت تو ضرور کر لیتا کہ جب حکومت باطل کا ہزاروں کا لشکر اس کے خلاف سبستہ ہوتا اور ان کے خلاف اور ظلم کی بجلیاں آنکھوں کے سامنے کوندنے لگتی، مگر امام حسین علیہ السلام آپ تو دنیا کی کسی طاقت اور نعمت کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے، اس لیے کہ راہ حق سے آپ کو کوئی شے ہٹا ہی نہیں سکتی تھی۔ نمبر 2 ہے کہ خلق خدا کی بہرحال بہی خواہی اور فائدہ رسانی کی فکر ہونا، جس کا بلند معیار یہ ہو کہ اس بارے میں اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن کی تفریق کو بھی کام میں نہ لایا جائے۔ یہ بات اس صورت میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ جب ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ مادی بنیادوں پر قائم ہوں، اس لیے کہ ایسی صورت میں طبعی میلانات اور رجحانات کی بنا پر نزدیک و دور اور موافق اور مخالف کے امتیازات کا بروئے کار لانا لازم ہی ہے۔ البتہ یہ بات اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہمارا تعلق دوسروں کے ساتھ اس مشترک رشتے کی بنا پر ہو جو ہم سب کو ایک خالق کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، اور جس کے لحاظ سے تمام افراد
افراد انسانی ایک سلسلہ وحدت میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ صحیح معنوں میں غرض خلقت کو سمجھتے ہوئے عمومی طور پر تمام خلق کو اپنی ذات سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے اوپر خدا کا ایک احسان سمجھیں کہ اس نے ہمارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں پر بھی احسان کیا جائے گا جو عام عادات اور خصائل کی بنا پر اس سے توقع نہ رکھتے ہوں۔ مثلاً ایک دشمن اپنے دشمن سے کب اس کی امید کر سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا، مگر بلند معیار فیاضی کا یہی ہے کہ اس کو بھی اپنے انعام سے محروم نہ کیا جائے۔ نمبر 3، مادی زندگی کے تاریک پہلوؤں پر توجہ۔ ان کا لحاظ رکھنے سے تمام لذائذ دنیا ہماری نظر میں ہیچ ہو جائیں گے اور ہم اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا کر کے نیکی کے راستے پر قائم رہنے ہی کو اپنی بہترین کامیابی سمجھنے لگیں گے۔ مجموعی حیثیت سے مذکورہ ان تمام تعلیمات میں وزن پیدا ہوا ہے حسین علیہ السلام کے عمل اور بلندی کردار سے، جس نے ان میں سے ہر مقولے اور تعلیم کو چلتی پھرتی تصویر کی شکل میں آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس طرح کے یہ مقولات صرف آپ کے خیالات ہی کے حامل نہیں رہے بلکہ ایک سچے عملی انسان کی تاریخ زندگی بن گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس طرح کے اقوال آپ کی زندگی کے کسی ہنگامی یا اتفاقی موقع سے متعلق نہ تھے بلکہ آپ کے روزمرہ کے نظام زندگی کا ایک جز تھے۔ چنانچہ روزانہ کی نمازوں میں جو مختلف قنوت آپ پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک قنوت کے الفاظ یہ ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوندہ تیری ہی طرف سے انعام اور احسان کی ابتدا ہے، جو کچھ مشیت اور طاقت اور قوت ہے وہ صرف تیری ہے۔ اس سب کے ہوتے ہوئے میں تیری ہی طرف پناہ لیتا ہوں اور تیری ہی قوت و طاقت کا سہارا ڈھونڈتا ہوں اور تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں جو میرے بارے میں تو پہلے ہی کر چکا ہے۔ میں چلنے والا ہوں اسی راستے پر جس پر کہ مجھے تو نے چلایا اور قصد کرتا ہوں وہی جو تیری مرضی کے مطابق ہو اور ان امور کے متعلق جو تیری رضامندی کے باعث ہو سکتے ہیں۔ اپنے نفس کی ذرا بھی رعایت نہیں کرتا، نہ میں اپنی طرف سے تیرے احکام کی تعمیل میں جدوجہد کے سلسلے میں کوئی کوتاہی ہونے دیتا ہوں، بلکہ تیزی سے چلتا ہوں اسی راستے پر جس کی تو نے مجھے ہدایت کی، اور عہدہ برا ہوتا ہوں میں ان کے فرائض سے جس کا تو نے مجھے محافظ قرار دیا ہے۔ اب تو بھی مجھے اپنی حمایت میں رکھ اور اپنی نظر رحمت سے مجھے علیحدہ نہ کر اور اپنی طاقت کی امداد سے مجھے محروم نہ رکھ اور اس مقصد سے الگ نہ کر جس کے ماتحت میں تیری مشیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور بصیرت پر قرار دے میری رفتار کو اور ہدایت پر میرے مسلک کو اور صحیح منزل کی سمت میرے راستے کو، یہاں تک کہ مجھے پہنچا تو میری آرزو تک، اور مجھے اتار تو اسی منزل پر جس کا تو نے میرے لیے ارادہ کیا ہے اور جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تو نے مجھے متوجہ کیا۔ اور یہ روایت ہے منہاج الدعوات صفحہ نمبر 70 اور 71 پر۔ کیا اس قنوت کے الفاظ ظاہر بظاہر آپ کے کسی عزم مستقل کی ترجمانی نہیں کرتے؟ کیا ان سے مجموعی طور پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ آپ بس کسی خاص مقصد کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خالق کے اشاروں کا تابع تھا؟ 60 ہجری تک یہ الفاظ قول تھے اور 61 ہجری میں وہ عمل بن کر آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ یہ دعا بھی امام حسین علیہ السلام کی ہے جو آپ قنوت میں پڑھتے تھے۔ ترجمہ: خداوندہ تیرے سوا کسی کی طرف اگر کوئی پناہ لیتا ہے تو لیا کرے، میرا پناہ دینے والا تو صرف تو ہی ہے۔ تو اپنی اس عظمت کے ساتھ جس پر نہ کسی کی نفسانی خواہش اثر انداز ہو سکتی ہے اور نہ بدظنی اور نہ اس میں کسی طرح کی بدگمانی اور نہ کسی وقتی خوش مزاجی کا دخل ہے، آزمائش کے موقع پر مجھے محفوظ رکھ، فتنے میں مبتلا ہونے اور شیطانی جماعت سے مروب ہو جانے سے، یہاں تک کہ تیری طرف میری بازگشت ہو تیری منشا کے مطابق، اس طرح کہ نہ میرے دل میں برے خیالات ہوں اور نہ دوسرے میری نسبت برے خیالات قائم کر سکیں۔
نہ دوسروں کے متعلق میں کسی شک میں مبتلا ہوں اور نہ میرے متعلق دوسروں کو شک ہو سکے۔ یہ بھی مناج الدعوات صفحہ نمبر 73۔ آپ صبح و شام دونوں وقت یہ بھی دعا پڑھتے تھے، خداوندہ میں تیرے سپرد کیے ہوئے ہوں اپنے نفس کو، اور تیری طرف موڑے ہوئے ہوں اپنے رخ کو، اور دیے ہوں اپنے کو تیرے ہاتھ میں۔ خداوند تو ہر دوسرے شخص کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے مجھ کو، لیکن تیرا غیر مجھ کو تیرے قہر سے نہیں بچا سکتا۔ بھلا جس شخص کا مستقل عقیدہ یہ ہو کہ وہ جس کی زندگی کا نصب العین یہ ہو کہ جس نے رات دن اسی کو سوچا ہو اور اسی کو اپنی زبان سے دہرایا ہو جاتا رہا ہو، وہ کہیں ممکن ہے کہ کسی طاغوتی طاقت سے دب جائے اور خدائے قادر اور توانا کو بھول کر دنیاوی جبروت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ یزید حسین سے اسی کا تو طالب تھا کہ آپ خدا کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر اس کے ساتھ ہو جائیں، مگر حسین علیہ السلام نے جو اپنے جان اور روح کو کلیتاً خدا کے حوالے کر چکے تھے، اس کے مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ اسی لیے آپ کو یقین کامل تھا کہ یزید میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تلواریں آپ کے جسم اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھیں، اس وقت بھی آپ اپنے اسی یقین پر قائم تھے۔ چنانچہ جب معرکہ کربلا کے نتائج دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گئے تو عالم ظاہر میں سب کو اس کا مشاہدہ ہو گیا کہ حسین علیہ السلام کا خیال اس لیے کہ کہنے کو خون بہا حسین اور انصار حسین کی گردنوں سے، مگر دراصل شہرک قطع ہوئی یزید کے اقتدار کی۔ حسین علیہ السلام زندہ جاوید ہو گئے اور یزید صحیح معنوں میں ہلاک اور فنا ہوا، جو نتیجہ تھا محض حسین کی اس قوت ارادی کا جس کا مظاہرہ آپ کے اقوال برابر کرتے رہتے تھے۔ لذت حیات، دنیا سے سرشار، تنگ ظرفوں کے نزدیک اپنے مخالف کو دھمکانے کا سب سے بڑا ذریعہ موت کا تصور پیدا کرنا ہے، مگر وہ افراد جو رائے حق میں موت آنے کو مال زندگی سمجھتے ہوں، اس دھمکانے سے کب متاثر ہو سکتے ہیں؟ حسین علیہ السلام کا فلسفہ زندگی وہی تھا جس کی امام حسین علیہ السلام کو آپ کے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف سے مخصوص وصیت ہوئی تھی کہ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ یہی وصیت حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند زین العابدین علیہ السلام کو کی اور اسی پر وہ خود مکمل طور سے کاربند رہے۔ یہ روایت ہے کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 پر۔ باب نمبر 13 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے بلند اخلاق، کمالات اور گراں قدر مقولات آپ سب کی گوش گزار کیا، اور اب ہم باب نمبر 14 پر ہیں، صفحہ نمبر 184 ہے۔ عنوان ہے یزید کا بیعت پر اصرار اور حسین علیہ السلام کا انکار۔ تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد یزید کے لیے عیش و آرام کی کمی نہ تھی۔ دنیا تمام زیب اور زینت کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی، اور تاج اور تخت، مال و دولت، حشم اور خدم اور عیش پرستی اور شہوت رانی کے تمام اسباب پوری فراوانی کے ساتھ مہیا تھے، لیکن ایک خیال تھا جو اس کے دل و دماغ کو پریشان کیے ہوئے تھا اور اس کی نظروں میں اس تمام جاہ و حشم کو خاک کے سیاہ بنائے ہوئے تھا، اور وہ ان چند آدمیوں کی بیعت سے انکار تھا جن میں اول درجے کی شخصیت حسین بن علی علیہ السلام کی تھی۔ یزید کے نفسیات اس کے کسی طرح متحمل ہو ہی نہیں سکتے یزید کی نفسیات کسی طرح متحمل ہو ہی نہیں سکتی تھی جوانی کا نشہ اور پھر شراب کی ترنگ، بے زحمت اور مشقت کی حاصل شدہ سلطنت کا غرور، اپنے باپ کی کوششوں کی کامیابی کا گھمنڈ اور تمام ملک عرب کے سر اطاعت خم ہو جانے کا غرور، نا آزمودہ کار ناقبت اندیشی، سیاسیات حکومت سے ناشناسی اور نظم سلطنت سے بے خبری، اس کے بعد مرنے والے باپ کا مرتے مرتے اسی بات کو یاد کرنا اور نفس کے آخری آمد و شد تک اسی فکر و اضطراب کی کشمکش میں مبتلا رہنا، یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے یزید کو یہ قد تھی یا یہ فکر تھی کہ ان انگلیوں پر گنے جانے والے اشخاص سے جلد از جلد
بیعت حاصل کر لی جائے۔ کوئی شک نہیں کہ ان سب کی اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے علیحدگی اور خاموشی معاویہ کو بھی اتنا ہی شاق تھی جتنی یزید کو، مگر معاویہ کو تشدد کے نتیجے کا اندازہ تھا اور یزید کو نہ تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر معاویہ کی زندگی اور طولانی بھی ہوتی تو ان کی طرف سے ایسا غیر مدبرانہ طرز عمل نہ اختیار کیا جاتا جیسے کہ یزید کی طرف سے اختیار کیا گیا، مگر واقعات یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ معاویہ کا رویہ یزید کے آئندہ اقدامات میں ہمت افزائی کا باعث ضرور ہوا۔ مثال کے طور پر معاویہ کا مدینہ پہنچنے کے وقت امام حسین علیہ السلام کو ان الفاظ سے مخاطب کرنا کہ تم ایک قربانی کا دمبا ہو جس کا خون جوش کھا رہا ہے، قسم ہے خدا کی یہ خون ضرور گرایا جائے گا۔ یزید اپنی ذہنیت کے مطابق اس سے یہی نتیجہ نکال سکتا تھا کہ میرے باپ کا ارادہ اس دشمن سلطنت کے ساتھ اس طرح کا تھا جسے انہوں نے قسم کھا کر ظاہر کیا تھا اور انہیں اس کی تکمیل کا موقع نہیں ملا۔ پھر آخری وقت تک معاویہ اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو انہی چند منکرین بیعت کے خطرے کی طرف بار بار متوجہ بھی کرتا رہا۔ یقینی گزشتہ دھمکی سے جو خیال یزید کے دماغ میں پیدا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ یہ آخری وقت کی وصیتیں بھی اثر انداز ہو سکتی تھیں کہ یزید اپنا سب سے پہلا نصب العین اور مقصد زندگی اپنے باپ کے بعد اسی کو قرار دے کہ خطرے کو کسی طرح دور کیا جائے، اور باپ کا جو مقصد تھا اور جس کی تکمیل کا انہیں موقع نہ مل سکا اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ یزید نے تخت سلطنت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلا جو سیاسی کام کیا وہ یہی کہ اپنے چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، جو مروان کی معزولی کے بعد اس زمانے میں مدینے کا حاکم تھا، خط لکھا کہ خلیفہ وقت یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کو معلوم ہو کہ معاویہ خدا کے بندے تھے جنہیں اس نے عزت دی اور سلطنت عطا کی اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، وہ جب تک مقدر میں تھا زندہ رہے اور جب عمر پوری ہو گئی تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ انہوں نے قابل تعریف زندگی گزاری اور پرہیزگاری اور نیکوکاری کے ساتھ عالم آخرت کو سدھارے۔ والسلام۔ اس خط میں تو صرف معاویہ کے وفات کی اطلاع ہے، ایسے رسمی الفاظ میں جو عموماً خبر وفات کے طور پر لکھے جایا کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا پرچہ بھی ولید کو بھیجا گیا۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت پر سختی سے مجبور کرو اور بغیر بیعت لیے ہوئے انہیں ذرا سا بھی موقع نہ دو۔ والسلام۔ اور یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 188 پر ہے۔ یہ خط ہے کہ جس میں شروع ہی سے سخت گیری کا عنصر نمایاں ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اب صورتحال خاموشی کے حدود پر باقی نہیں رہ سکتی، یعنی امام حسین علیہ السلام کا یہ لائے عمل کہ ہم شریک ظلم نہ ہوں اور یزید کی خلافت کو تسلیم کر کے اس کے افعال اور اعمال کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا قدم بھی نہ کریں کہ ملک کے امن و امان کو صدمہ پہنچے اور شورش اور ہنگامہ برپا ہو۔ یہ منفی طرز عمل نبھانا ناممکن ہے، یہ تو عمل کی منزل ہے، مگر انکار ایسا جس میں نتائج کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ یزید کا خط ولید کو پہنچا۔ ولید ابو سفیان کا پوتا اور معاویہ کا بھتیجا صحیح، لیکن وہ ایک حد تک امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور شخصیت سے متاثر تھا۔ اس میں بظاہر اتنی سفاکی اور ستم کشی نہیں تھی کہ ایک بے گناہ کا خون بہاتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہو۔ یزید کے فرمان شاہی نے اس کے باطنی جذبات میں ایک تلاطم پیدا کیا اور وہ اس شش و پنج میں پڑ گیا کہ یزید کے اس حکم کو کس طرح انجام دیا جائے، لیکن لہٰذا اس نے مروان بن حکم سے، جو اس وقت مدینے میں موجود تھا، مشورہ کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ولید کی مدینے کی حکومت پر آنے کے وقت سے اس میں اور مروان میں اس حد تک کشیدگی ہو گئی تھی کہ مروان نے ولید کے یہاں کی آمد و رفت ترک کر دی تھی، مگر اس وقت ولید کو ضرورت یہی معلوم ہوئی کہ مروان کو مشورے میں ضرور شریک کرے، شاید اسی لیے کہ کہیں جو طرز عمل وہ اختیار کرنا چاہتا ہے عمومی سیاست کے خلاف نہ ہو اور مروان اس کے خلاف جاسوسی یا چغل خوری کا کام انجام نہ دے۔ مروان نے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں ایسی شرارتیں کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اور اس کے باپ کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا کہ عبداللہ بن عمرو اور عبد الرحمن بن ابی بکر کی تم فکر نہ کرو، وہ تو طالب خلافت ہوں گے، نہیں، ہاں حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کو پابند بنانا ضروری ہے، لہٰذا تم ابھی ان لوگوں کو بلوا بھیجو اور وفات معاویہ کی خبر پھیلنے کے قبل ہی ان سے بیعت یزید کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو قتل کر دو، اس لیے کہ اگر انہیں معاویہ کے انتقال کی خبر ہو گئی پھر ایک طرف کھڑا ہو جائے گا اور اعلانیہ مخالفت کرنا اور خود اپنی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دے گا۔ یہ روایت ہے الاخبار الطوال، صفحہ نمبر 229 پر۔ ولید محسوس کرتا تھا کہ اس پورے مشورے پر وہ عمل نہیں کر سکتا، تاہم اس نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو، جو ایک کمسن لڑکا تھا، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں آدمی اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور بوقت واحد دونوں کو یہ پیغام پہنچا کہ امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت ولید کبھی باہر نہ بیٹھتا تھا اور لوگوں کی ملاقات نہ ہوتی تھی۔ ان حضرات نے کہا تم چلو ہم آتے ہیں۔ آدمی واپس گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بلانے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کچھ آپ کے خیال میں آتا ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ ان کا ظلم کا دیوتا دنیا سے اٹھ گیا ہے اور ہمیں اس وقت صرف بیعت کے لیے بلایا گیا ہے، لوگوں میں ابھی خبر پھوٹنے نہ پائے اور ہم لوگ پابند کر لیا جائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا خیال تو میرا بھی یہی ہے، پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں تو ابھی اپنے خاندان کے جوان مردوں کو جمع کرتا ہوں اور ان سب کے ساتھ وہاں جاتا ہوں اور لوگوں کو دروازے پہ کھڑا کر دوں گا اور میں اندر جاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے اس میں آپ کی جان کا اندیشہ ہے، کہیں آپ قتل نہ کر دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جاؤں گا تو کچھ سمجھ کے جاؤں گا، اتنا سامان کر لوں گا کہ مجھے خطرہ نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے اور اعزاء اور مخصوصین کو جمع کر کے ان کے ساتھ ولید کے دروازے پر پہنچے۔ اصحاب سے فرمایا کہ تم دروازے پر ٹھہرو اور میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں اور تم سنو کہ ولید کی آواز بلند ہوئی تو سب کے سب اندر چلے آنا، اور اگر ایسا نہ ہو تو تم سب ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ حضرت اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آج خلاف معمول پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اتفاق اور اتحاد بنسبت نزاع اور اختلاف کے بہتر ہے، خدا تم دونوں کے تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ اور اس کا کوئی جواب نہیں ملا اور آپ بیٹھ گئے۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا، غالباً وہی حصہ جس میں معاویہ کی وفات کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ امام نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ فقرہ ہے جو ہر مصیبت کے موقع پر کہا جاتا ہے، خدا تم لوگوں کو اس مصیبت میں صبر عطا کرے۔ بیعت کے بارے میں یہ ہے کہ میرے ایسے شخص کی بیعت کو مخفی طور سے تو غالباً تم کافی نہ سمجھو گے جب تک کہ اعلانیہ بیعت نہ ہو اور عام طور سے لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ ولید نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا پھر جب مجمع عام میں وفات معاویہ کا اعلان کرو اور تمام لوگوں سے یزید کی بیعت لو، اسی وقت مجھ سے بھی کہنا تاکہ یکسوئی کے ساتھ اس قضیے کا فیصلہ ہو جائے۔ ولید شاید اپنے مقام پر یہ سمجھے ہوئے تھا کہ حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کا سوال سنتے ہی فوراً مخالفت پر تیار ہو جائیں گے، وہ بہت سختی کے ساتھ جواب دیں گے، اور اس صورت میں اسے فکر ہو گئی کہ مجھے یزید کے حکم کی تعمیل کے لیے کیا صورت اختیار کرنا پڑے گی۔ اب اس نے جو آپ سے اس طرح کا ملائم انداز کا جواب سنا تو وہ اسے غنیمت سمجھا اور خوش ہو کر اس نے کہا بہتر، آپ واپس جائیے اور سب کے ساتھ پھر آئیے گا۔ مروان ابھی تک خاموش بیٹھا تھا، صورتحال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب جو اس نے ولید کا یہ نرم طرز عمل دیکھا تو بے اختیار بول اٹھا ولید کیا غضب کرتے ہو؟ اگر حسین علیہ السلام اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے اور بیعت نہ کی تو پھر ایسا موقع حاصل نہ ہوگا جب تک کہ بہت سے لوگ طرفین کے قتل نہ ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ ابھی ان کو گرفتار کر لو اور تمہارے گھر سے جانے نہ پائیں یہاں تک کہ بیعت نہ کر لیں یا قتل نہ کر دیے جائیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کیا مجال ہے تیری یا ولید کی جو مجھے قتل کرے؟ غلط کہا تو نے باخدا اور گناہگار ہوا۔
یہ فرما کہ آپ باہر نکلے اور اپنے اصحاب کی حمایت میں گھر واپس تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میرا کہا نہ مانا، اب ایسا موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ ولید نے کہا مروان یہ کسی اور سے کہو، تم نے مجھے وہ صورت بتائی تھی جس میں میرے مذہب کی موت تھی، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ تمام شرق اور غرب کا مال و دولت میرے قبضے میں دے دیا جائے پھر بھی میں حسین کا قتل کر دوں۔ سبحان اللہ، میں حسین کو قتل کروں صرف اتنی بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ جو شخص حسین کے خون کا مجرم ہوگا وہ خدا کے یہاں روز قیامت میزان عمل میں انتہائی سبک ہوگا۔ یہ روایت ہے الاخبار الطوال صفحہ نمبر 229 پر۔ مروان نے کہا اچھا یہ عقیدہ تمہارا ہے تو بے شک تم نے بہت اچھا کیا۔ اور یہ روایت تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 190 پر۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد مروان نے ولید کی شکایت یزید کو لکھ بھیجی ہو اور اس کے تمام رودات کی اطلاع بھی دی ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہو کہ اس کے بعد ولید مدینے کی گورنری سے ہٹا دیا گیا ہو اور عمر بن سعید الاشدق کو مدینے کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ ختم بیعت نہ کرنے کی صورت میں حسین علیہ السلام کے قتل کے متعلق ضرور لکھا تھا۔ ظاہری اسباب کی بنا پر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت صورتحال کی نزاکت کا پورا احساس کر لیا، اور یقیناً اس کے بعد جو کچھ طے کیا وہ تمام نتائج سوچ لینے کے بعد آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ ابھی تک دنیا نفی کے معنی نہیں سمجھ سکتی تھی کیونکہ وہ انکار بیعت کی صورت میں ان تشدد کے درجنوں کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی جو بعد حسین کے سامنے آئے، لیکن حسین علیہ السلام دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو، وہ ان تشدد کے درجوں کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی جو بعد حسین کے سامنے آئے، لیکن حسین جس وقت کہہ رہے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اس وقت وہ بیعت نہ کرنے کے معاوضے میں ظلم و تشدد کے تمام امکانات پر غور کر کے اور اپنے نفس کی قوت برداشت کا پورا جائزہ لے کر کامل اعتماد کے ساتھ بیعت کی نفی کر رہے تھے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تشدد اپنی آخری حد پر پہنچ گیا مگر حسین علیہ السلام کے صبر اور برداشت کی قوت ختم نہ ہو سکی۔ وہ اپنی بات پر آخر تک قائم رہے، اسی عزم و استقلال کے ساتھ جس کا انہوں نے پہلے دن طے کر لیا تھا۔ یہاں پر یہ بحث پورے طور پر صاف ہو جانی چاہیے کہ آخر یزید کی رسمی بیعت اختیار کر لینا کون سا ایسا ناقابل برداشت امر تھا جسے امام حسین علیہ السلام کسی صورت سے گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے ایک نظر حسین علیہ السلام کی ان ذمہ داریوں پر ڈالنا ہوگی جو خاندان رسول کے اس وقت سب سے بڑے ذمہ دار رکن ہونے کے اعتبار سے ان پر عائد تھیں، اور ان قدیم روایات کو دیکھنا ہوگا جو اسلام اور حقانیت کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے آباء و اجداد کی ذات سے وابستہ رہی تھیں اور جن کے اس وقت حسین علیہ السلام ذمہ دار تھے، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جس وقت حسین علیہ السلام اپنے فرض کی تکمیل کس طرح کر سکتے تھے۔ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یزید کو امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے اس قدر کدوکاش کی ضرورت کیا تھی، جبکہ جمہوریت کے اصول پر اکثر افراد کا کسی حکومت کو قبول کر لینا آئینی طور پر اس کے مسلم ہو جانے کے لیے کافی اور اقلیت کی رائے ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے ساتھ یہ کوئی قانون نہیں کہ اقلیت کو جبری طور پر اپنی رائے بدلنے کے لیے مجبور کیا جائے، جبکہ اس طرف سے عملی طور پر کوئی شورش انگیزی نہ کی جا رہی ہو۔ خلافت کے ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ خود حضرت علی ابن ابی طالب کے زمانۂ خلافت میں حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور زید بن ثابت وغیرہ کئی افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی بیعت سے کنارہ کشی کر لی تھی، مگر صرف بیعت نہ کرنا کوئی قابل سزا جرم نہیں سمجھا گیا۔ یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ معاویہ نے مکہ اور مدینے میں چاہے کتنی ہی بڑی کانفرنس یزید کی بیعت لینے کے لیے منعقد کی ہو، لیکن یقیناً مکہ اور مدینے کی مردم شماری کے اعتبار سے سینکڑوں ہزاروں آدمی ایسے رہ گئے ہوں گے جو گھر میں بیٹھے ہوں گے اور جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہوگی، لیکن کسی کے لیے بیعت کی ضد نہیں کی گئی اور سلطنت کو ان سے کدوکاش پیدا نہیں ہوئی۔ پھر ایک حسین علیہ السلام کیا بات ایسی تھی کہ آپ سے بیعت حاصل کر لینے کے لیے سلطنت شام کی پوری مشینری حرکت میں آ جائے اور شاہی جبروت کی تمام طاقت صرف کر دی جائے۔
ماننا پڑے گا کہ حسین علیہ السلام سے بیعت بحیثیت ملک عرب کے ایک فرد کے نہیں طلب کی جا رہی تھی، بلکہ اس بنا پر کہ ایک فرد ایک جماعت یا قوم بن جاتی ہے نمائندگی کے اعتبار سے۔ حقیقت میں حسین فقط حسین ہی نہ تھے، وہ تو اس وقت خاندان رسالت کے بزرگ ترین ہستی ہونے کے لحاظ سے اس ورثے کے حامل تھے جو دین خدا کی صحیح معنی میں حفاظت سے متعلق تھا، اور جو پیغمبر اسلام کے بعد ان کے اہل بیت میں یکے بعد دیگرے منتقل ہو رہا تھا، اور اسی لیے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خاندان علی ابن ابی طالب میں محمد بن حنفیہ بھی تو تھے، عبداللہ بن جعفر بھی تو تھے، حضرت عباس بن علی اور ان کے بھائی بھی تھے۔ کوئی شک نہیں کہ ان میں سے کسی نے یزید کی بیعت نہیں کی، مگر تاریخ نہیں بتا سکتی کہ ان میں سے کسی سے بھی بیعت طلب کی گئی ہو، صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی کو حسین کی موجودگی میں وہ ذمہ دارانہ حیثیت حاصل نہ تھی جو حسین علیہ السلام کو حاصل تھی۔ یزید کو حسین علیہ السلام سے بیعت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اگر وہ صرف دنیاوی قسم کی ایک سلطنت کا دعویدار ہوتا، مگر وہ جس قسم کی سلطنت کا مالک ہونے کا داعی تھا وہ تو خلافت اسلامیہ والی حکومت تھی جو رسول اللہ کی جانشینی کے مترادف سمجھی جاتی تھی۔ اس کا نصب العین یہ تھا کہ بادشاہ مذہب کے جز اور کل کا مالک ہو اور مذہبی قوانین اور بادشاہ کی خواہشوں کے پابند ہو۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ پیغمبر اسلام کے مذہبی وارث سے اپنی حکومت کو تسلیم کرائے، اور وہ خوب سمجھتا تھا کہ اس وراثت کی حامل اس وقت صرف حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اس لیے وہ لازم سمجھتا تھا کہ آپ سے اپنی بیعت حاصل کرے۔ حسین علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اگر اس وقت میرے بھائی امام حسن زندہ ہوتے تو وہ بیعت کی خواہش ان سے کی جاتی اور مجھ سے نہ کی جاتی۔ اگر میرے پدر بزرگوار حضرت علی ہوتے تو جھگڑا ان سے کیا جاتا، مجھ سے نہ کیا جاتا، اور اگر میرے جد بزرگوار رسول اللہ ہوتے تو اپنی حکومت کے جواز کی تصدیق ان سے حاصل کرنے کی کوشش ہوتی، مجھ سے نہ ہوتی۔ مگر اب تو وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا رسول اللہ نہیں ہے، میرے بابا نہیں ہے، اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہے، اب تو میں ہوں، اور اس لیے مجھ سے بیعت طلب کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں اگر میں نے بیعت کر لی تو وہ ایسا ہے جیسے میرے بھائی حسن ہوتے تو وہ بیعت کر لیتے، یا میرے بابا ہوتے تو وہ سر تسلیم خم کر لیتے، یا میرے نانا موجود ہوتے اور وہ اس حکومت کو جائز تسلیم کر لیتے۔ انہوں نے سخت احساس ذمہ داری کی بنا پر تمام مشکلات کو برداشت کرنا گوارا کر لیا اور یہ طے کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور یہ عزت نفس، شرف حق اور وقار دینی کا سوال تھا، اور یہی دین آپ نے اس مرحلے پر آخری تک ثابت قدم رہنے کا عزم کر لیا تھا، جس کا آخری نتیجہ بھی معلوم تھا۔ اس کا آپ نے کوئی بلند بانگ اعلان نہیں کیا، تب بھی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سننے والوں کو اس کا پتہ دے رہے تھے۔ چنانچہ ابو سعید مقبری کا بیان ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ساتھ اس وقت 2 آدمی تھے جن کے کاندھے پر باری باری ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے، اور آپ کی زبان پر ابن منقرق کے یہ اشعار تھے۔ ترجمہ ہے، ان کا مطلب یہ ہوا کہ خدا وہ دن نہ لائے کہ موت کی طاقتیں کمین گاہوں سے حملہ کر کے مجھے میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں اور میں ان کے خوف سے ذلت کو برداشت کر لوں۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ ان اشعار کو سن کر اسی وقت میری سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی خاص اقدام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ معلوم ہوا کہ آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 191 پر۔ 14واں باب اپنے اختتام کو پہنچا کہ یزید کی بیعت پر اصرار اور حسین کا انکار، جس کا عنوان تھا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں آگے نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے اور نئے عنوان کے